روشنی میں ہم سب جانتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا کوئی خاص ایسی عبادت ہے جس کا ثواب ہمیں 83 سال ملتا ہے، یا اس رات میں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ ہمیں بڑھ کر ملتا ہے؟ یہ پہلا سوال، جواب آپ لوگ دینا۔ تو پتا کیا چلا، ہر عبادت چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں اگر آج کی رات میں نفل پڑھوں، مسلسل 1000 مہینے نفل پڑھنے کا، بولیے آپ بھی بولیے، کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ اگر میں آج کی رات قرآن کی تلاوت کروں تو مسلسل 1000، بولیے بھائی ماشاءاللہ۔ اگر میں آج کسی کی مدد کروں تو مسلسل 1000 مہینے مدد کرنے کا۔ اگر میں ذکر کروں، اگر میں دعا کروں، اگر میں صدقہ کروں، یقین مانیے آج کی رات کا ہر نیک عمل بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہر عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور خاص کر کے مسجد کے جو اخراجات ہیں، اگر آج ہم جیب میں سے پیسے نکال کر دیں گے، اللہ کرے کہ 21ویں شب لیلۃ القدر ہو، تو 1000 مہینے مسلسل ایسا نکالنے کا ثواب آپ نکالیں گے ایک بار، لیکن ثواب اب تو بولیے کم سے کم 1000 مہینے۔ اچھا، لینے والے بھی 1000 مہینے ایسا لیے ایسا ہے، لیکن دینے والے کم سے کم۔ مسجد کے اخراجات بہت بڑھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور اللہ کا فضل بھی دیکھیے کہ مسجد والے ہمارے لیے کتنا بہترین انتظام کرتے ہیں۔ میں درس شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، بزرگان، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں 21ویں شب عطا فرمایا۔ بس دعا کریں کہ اللہ اس شب میں ہمیں ہر قسم کی عبادت بڑی جستجو کے ساتھ کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرات دیکھیے، ایک ہے روزہ جو رمضان المبارک کا سب سے اہم عمل ہے۔ سب سے خاص رمضان کا عمل کون سا ہے؟ کوئی یہ نہیں بولنا لیلۃ القدر ہے، بلکہ خاص رمضان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ روزہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ روزہ بہت سارے فائدے انسان کے لیے لے آتا ہے، جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا سے زیادہ اس میں آخرت کا فائدہ پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک دیکھیے، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ انسان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، ایسا کنٹرول کرتا ہے کہ انسان بالکل اللہ والا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ والا۔ ایک ایسا انسان جو بغیر روزے کی حالت میں کچھ بھی تمیز نہیں کر سکتا، روزے کی حالت میں وہ بھی باتمیز بن جاتا ہے، وہ بھی اخلاق والا بن جاتا ہے، وہ بھی اچھی چال چلن والا بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ روزے نے نفس پر ایسا کنٹرول کیا اور نفس نے انسان کو اللہ والا بنا دیا۔ پتہ کیا چلا؟ روزے کا اور اخلاق کا گہرا رشتہ ہے۔ ایک حدیث کو میں سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخر فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں اگر تم کسی دن روزے کی حالت میں ہو تو اس دن بیہودہ بات اپنی زبان سے نہ کرو، زور زور سے گفتگو نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تمہارے ساتھ کوئی لڑائی پر تل جائے تو تم اس سے کہو میں روزے سے ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ روزہ انسان کے اخلاق سنبھالتا ہے،
روزہ انسان کی چال چلن سدھارتا ہے. ایک جھگڑالو انسان بھی, بہت زیادہ لڑائی خور انسان ہے, لیکن روزے کی حالت میں وہ بھی کیا بولتا ہے, صبر کرو بھائی, وہ روزے سے ہو. اچھا یہ حدیث کس کے لیے ہے کہ کوئی لڑائی کرنے آئے تو تم بولو میں روزے سے ہوں, یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے تو نہیں ہے نا کہ کبھی بھی لڑائی نہیں کرتا. غور کرنے کے بعد ہے, جو انسان کبھی بھی لڑائی نہیں کرتا وہ یہاں لڑائی کیوں کرے گا روزے کی حالت میں؟ یہ اس کے لیے ہے جو لڑائی خور ہے, جو بات بات پر لڑائی کرتا ہے, سب کو شکم کرتا ہے, اونچی آوازیں نکالتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم روزے کی حالت میں اگر تم ہو تو بولو میں روزے سے ہوں, فی الحال میں نہیں کر سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ کہ روزہ انسان کو ایسا کنٹرول کر رہا ہے, مکمل اللہ والا بن جا رہا ہے انسان, اخلاق والا بن جا رہا ہے. تو آج اخلاق ہی کے اوپر میں بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیوں ضروری بھی ہے؟ اس لیے کہ اس کا روزے سے تعلق ہے, پہلی بات. دوسری بات اس لیے 2026 21ویں صدی میں ہمارے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے وہ اخلاق حسنہ کی ہے. آج سے 20-30-40 سال پہلے اگر کوئی غریب ہوگا, فقیر ہوگا, لیکن آج الحمدللہ سب مڈل کلاس کے برابر نہیں ہے تو اخلاق ہے. اور تیسری وجہ یہ کہ آج کی رات میں خاص کر کے اخلاق کی بہت ضرورت ہے. ہمارے نوجوان اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بجائے پتہ نہیں رات کہاں گزارتے ہوں گے. تو یہ 3 وجہیں ہیں اخلاق کے اوپر بیان کرنے کے. چلیے میں عنوان پہ طے کر لیتا ہوں. عنوان ہم رکھیں گے انشاءاللہ اسلام میں اخلاق حسنہ کی اہمیت اور فضیلت. پہلے تو اہمیت, بعد میں فضیلت. قبل اس کے کہ میں اخلاق حسنہ کی اہمیت فضیلت دونوں پر گفتگو کروں, پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اخلاق حسنہ کہتے کسے ہیں. کیوں پتا ہے, ہمیشہ چپ رہنے والا, ہمیشہ خاموش رہنے والا, اور خاص کر کے ہمارے معاشرے میں ایک جماعت ہے اسے بہت بڑا اخلاق والا لوگ مانتے ہیں اور بولتے ہیں کیا اخلاق والا انسان ہے. تو پہلے معلوم ہونا کیا نہیں کہ اخلاق حسنہ اصل کیا ہے, اخلاق حسنہ اصل میں کہتے کسے ہیں. اہل علم نے جو علماء کا طبقہ ہے انہوں نے اخلاق حسنہ کی 4 تعریفیں کی ہیں, یعنی 4 کام جس کے اندر پائے جائیں گے وہ اخلاق والا انسان ہے. اور 4 میں سے کوئی بھی کام اگر کسی کے اندر نہیں پایا گیا یا چاروں نہیں پائے گئے, وہ کتنا بھی لوگوں کو اچھا لگے, اسلام کی نگاہ میں وہ اخلاق والا, اچھے اخلاق والا نہیں ہے. وہ 4 کام کون سے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلا ہے صبر کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ثابت بنے تھے, آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی پڑی, آپ اف تک نہیں بولے. آپ کے سر پر کچرا ڈالا گیا, آپ اف تک نہیں بولے. کیوں؟ اخلاق حسنہ ہے صبر کرنا, اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور دوسرا ہے عفت, پاک دامنی. کوئی انسان اگر کتنا بھی بن سور کر اور لوگوں کے سامنے اچھا بن کے آئے, لیکن وہ پاک انسان نہیں. پاک کا مطلب میں جیسا استری مار کے وہ نہیں ہے, مطلب دل و دماغ سے پاک, حیادار انسان نہیں ہے, وہ اخلاق والا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار اور عفت اور پاک دامنی کے مالک تھے, صحابہ کہتے ہیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ کے اندر شرف ہوا کرتے. اور تیسرا کام اور تیسری صفت جو اخلاق حسنہ کے متعلق اہل علم نے بیان کی ہے وہ ہے شجاعت, بہادری. اچھے اخلاق والا کبھی بزدل نہیں ہوتا, یاد رکھیے. اور ہمارے اندر معاشرے میں کئی ایسے اچھے اخلاق والے ہیں, ذرا جھانک کے دیکھیں گے تو بزدلی نظر آئے. اچھے اخلاق والا کبھی بزدل نہیں ہوتا. آپ ذرا غور کریں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, ارے انسان تو انسان, عمر جسے دیکھ نہیں سکتے وہ بھی عمر سے ڈرتا ہے. عمر جسے دیکھ نہیں سکتے, میری قرآن کون ہے بتائیے؟ شیطان, ابلیس. اللہ کا رسول ہنسے ایک مرتبہ, بولے عمر کیا معاملہ, تمہارا تو تعجب کا مسئلہ ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح, خالی ہنس رہے آپ. کہنے لگے عمر تمہاری کیا شان ہے کہ جس راستے سے تم گزرتے ہو اسی راستے سے اگر شیطان جا رہا رہے گا نا تو اچانک وہ راستہ بدلتا, جبکہ تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. کیسی بہادری ہوگی حضرت عمر کی. یہ اخلاق والے نہیں تھے نا, اخلاق والے سارے صحابہ اخلاق والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہجرت کے موقع پر مکہ کے وادی میں کھڑے ہو کر کہنے لگے, ساحل پر
ہے کوئی مائی کا لال جو اپنی بیوی کو بیوہ کرے، اپنے بچے کو یتیم کرے؟ عمر ہجرت کر رہا ہے، سارے مسلمان چھوٹ کر ہجرت کرے، عمر دکھا کر ہجرت کر رہا ہے، روک کے دکھائے۔ ہے کوئی ایسی شجاعت اور بہادری والا انسان؟ کیا وہ اخلاق والے نہیں تھے؟ آج ہمارے معاشرے میں، مجھے معاف کیجیے کیونکہ اسلام کی بات ہے تو تھوڑا بولنا پڑتا ہے، بزدل انسان کو اخلاق والا سمجھا جاتا ہے آج کے معاشرے میں، جو حق کو حق نہیں بول سکتا، باطل کو باطل نہیں بول سکتا، منکر پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہے کہ نہیں آج کے معاشرے میں؟ اور اگر کوئی بہادری دکھاتا ہے تو ایکس بہادری دکھاتا ہے، وائی اس کو بولتا ہے، وائی کیا ضرورت ہے تمہاری؟ سب زیڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک اخلاق حسنہ کا مالک کیا ہوتا ہے؟ بہادر۔ طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جرنیل صحابہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بات صحیح ہے، حافظ صاحب بھی موجود ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، یا اہل علم کے والے ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، جب کسی جنگل سے سفر کرتے ہیں نا صحابہ کرام، تو جنگل میں اعلان کرتے تھے، اے جنگل کے شیروں، درندوں، چیتوں، ہاتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے، مطلب محمد رسول اللہ نہیں، ان کی امت آ رہی ہے، اگر جان بچانا ہے تو بھاگ جاؤ۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، معلوم ہے نا کیا غلط بول رہا ہوں صاحب؟ شیر بھاگتا تھا، چیتا بھاگتا تھا، اور آج بہادری اخلاق حسنہ کے علامت نہیں مانی جاتی۔ بزدل، جو بزدل ہے، جو حق کو حق نہیں بول سکتا، ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اہل حدیث کا تو یہ خاصہ ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھتے، عالم سے بھی غلطی ہوئی تو کیا بولتے؟ شیخ ذرا سمجھ کے، ذرا ادھر ادھر ہو رہا مسئلہ 19-20، ہمارے اندر کچھ ہے، ورنہ تو یاد رکھیے ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو یہاں تک کہتی ہے جو بات ہے وہ بولو، لیکن گناہ کے بارے میں مت رکھو، نہیں تو لوگ نہیں جنتے۔ اس سے بڑی بزدلی کیا ہے کہ انسان نیکی کے بارے میں بولے لیکن گناہ سے نہ روکے؟ تو ایک اخلاق والا کیا ہوتا ہے؟ بہادر۔ اور چوتھی صفت اخلاق حسنہ کے معاملے میں بیان کی گئی ہے، وہ ہے عدل، انصاف، یعنی ہر معاملے میں انصاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی چوری کا قضیہ آیا، آپ نے کہا تم مجھے معاف کرنے کی تلقین مجھے کر رہے ہو، درخواست میرے سامنے لائے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ عورت کیا محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی، اسلام کی سزا اس پر بھی نافذ کرتا۔ اور اسلام کی سزا کیا ہے؟ چوری کرنے والے پر ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا ہے عدل، اور یہ کون کرتا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ یعنی جو اخلاق حسنہ سے متصف ہے ضرور وہ انصاف والا ہوگا، اور اگر وہ اخلاق حسنہ سے متصف نہیں ہے تو کتنی صفتیں ہوئی؟ اخلاق اہل علم نے بیان کی ہے کہ ایک اخلاق حسنہ والا انسان 4 صفتوں سے ضرور متصف ہوتا ہے۔ پہلا صبر، پاک دامنی، شجاعت، اور چوتھا عدل و انصاف کا مالک۔ اس کے علاوہ اہل علم نے اخلاق حسنہ کی بڑی اچھی اچھی تعریفیں کی ہیں، سنیے ذرا، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں حسن الخلق هو الایمان، اچھے اخلاق ہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ بولیے ایک مرتبہ۔ یعنی اگر کسی کے اخلاق اچھے نہ ہونا وہ ایمان والا مائک بولو کیا؟ آپ بھی علم والے بھائی، خالی اللہ ہمارے صدر صاحب موقع دیے اس لیے میں ذرا بیٹھ کے بول رہا ہوں، سب کو یہ باتیں معلوم ہے، کوئی نئی بات ہے کیا؟ کیا کہا امام غزالی رحمہ اللہ نے؟ اچھے اخلاق ہی ایمان ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آگے قرآن کریم میں مومنوں کی جتنی بھی صفتیں عادتیں بیان کی گئی ہیں سب کا تعلق اخلاق حسنہ سے ہے۔ مومن کو اللہ نے کہا سچ بولو، سچ بولنا اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مومن سے کہا گیا جھوٹ مت بولو، اخلاق۔ مومن کی جتنی بھی صفتیں بیان ہے قرآن کریم میں سب کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق حسنہ۔ اس لیے امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق، هو الایمان، یہی ایمان ہے۔ جو اچھے اخلاق سے متصف نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے بھائی، بولتا پھرے وہ اپنے آپ کو ایمان والا، اسلام تو اسے نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ تو اچھے اخلاق ہی ایمان ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حسن الخلق ان لا تغضب ولا تحقد، حسن اخلاق کا مطلب ہے انسان کبھی بھی کسی پر غصہ نہ کرے اور کسی سے نفرت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے
इमाम यहया बिन माज रहमहुल्लाह कहते हैं फी साअतिल अखलाकी कुनूजुल अर्ज़ाक़, अच्छे अखलाक के अंदर अल्लाह ने रिज्क को छुपा रखा है, रिज्क की कुंजियां हैं। क्या बात है, हम क्या समझते हैं खून पसीना एक करके मेहनत से कमाए तो रिज्क आता। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क कहाँ छुपा रखा है? अच्छे अखलाक पर, अच्छे अखलाक पर। आप अगर किसी के सामने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो, कुछ नहीं चाहे तो मिलती कि नहीं माशाअल्लाह। और अगर कोई बुरे अखलाक वाला है, चाहे छोड़ो, बात भी नहीं करता, होता है कि नहीं ऐसा? एक आम तो मोटी मिसाल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उतना बड़ा आलिम नहीं है ना। तो अच्छे अखलाक रिज्क की कुंजियां हैं। और अगर आपको रिज्क की ताला खुलने की चाबी, अगर आपको रिज्क की कुंजियां चाहिए तो अच्छे अखलाक से मुत्तसिफ होना। किसने कहा? यहया बिन माज रहमहुल्लाह ने। इसी तरह अनस बिन मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। कहते हैं इन्नल अब्दा ला यबलुगु बि हुस्नि खुलुकिही अला दरजतन फिल जन्नह व हुवा खैरु आबिदीन। बेशक एक बंदा अच्छे अखलाक की वजह से जन्नत के सबसे आला दर्जे में पहुंचता है, जबकि वो उतना अच्छा यानी उतना मजबूत इबादत गुजार भी नहीं होता है। कौन बोल रही है? अब तक तो इमामों की बात चल रही थी, अब कौन है? ये सहाबी है, अल्लाह के रसूल की इन्होंने 10 साल खिदमत की है। सहाबी बोल रहे मतलब असर है ये। अल्लाह के रसूल की बात को हदीस बोलते हैं ना, और सहाबी के बात पे क्या बोलते हैं? असर बोलते हैं, है ना अभी साहब? तो ये असर है। क्या फरमाया हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने? एक बंदा अपने अच्छे अखलाक की वजह से जन्नत के सबसे ऊपर के दर्जे में पहुंचता है, जबकि वो उतना अच्छा इबादत गुजार भी नहीं होता। यानी इबादत एक अलग चीज है, अच्छे अखलाक से मुत्तसिफ होना एक अलग चीज है। आपको जरा कुछ डाउट हो रहा रहेगा तो मैं इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत की शिकायत हुई ना, उससे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। है ना वाकया याद है ना सबको? एक औरत का जिक्र हुआ अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल, एक औरत है बहुत अच्छे अखलाक वाली, इबादत तो नहीं करती उतना, नफिल वगैरह नहीं है, लेकिन उसके पड़ोसी उसके अखलाक से बहुत मुतमईन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया डायरेक्ट जन्नत में जाने वाली औरत। दूसरी औरत का जिक्र हुआ, बहुत सदका, बहुत खैरा, बहुत इबादत, बहुत नवाफिल, दिन रात खाली अल्लाह अल्लाह, लेकिन अखलाक बिल्कुल उसके सही नहीं। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? वो अल्फाज दोहरा देता हूँ, हिया फिन्नार, कहाँ जाएगी वो? आग में। हजरत अनस बिन मालिक बोलते हैं। और आगे वो कहते हैं कि वयबलुगु बिसुइ खुलुकिही अस्फल दरकिन फी जहन्नम व हुवा आबिद। और एक बंदा अपने बुरे अखलाक की वजह से जहन्नम के सबसे निचले दर्जे पर जाएगा, जबकि वो पक्का इबादत गुजार होगा। ये मेरी बात नहीं, फिर एक मर्तबा बोल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं। हजरत अनस बोलते हैं जन्नत का आला दर्जा हासिल होगा अखलाक के हसना से, जहन्नम का सबसे निचला दर्जा मिलेगा अखलाक सय्यिआ से, बुरे अखलाक से। इसी तरह हाफिज इब्ने रजब हम्बली रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्दों में से हैं, वो कहते हैं हुस्नुल खुल्की मिन खिसालित तक़वा, अच्छे अखलाक तक़वा में से है, तक़वा की सिफत में से है। यानी अगर किसी के अच्छे अखलाक नहीं है, आप डायरेक्ट उसका दिल चीर के तो नहीं देख सकते, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं ये मुत्तकी इंसान नहीं है, ये तकवे वाला इंसान नहीं है। दिल तो हम नहीं चीर सकते ना, दिल की कैफियत कौन जानता है? लेकिन अल्लाह ने एक सबील, एक रास्ता बता दिया। किसी के तकवे को तुम देखना चाहते हो, उसके चाल चलन को देखो। अगर वो चाल चलन में अच्छा है, वो अखलाक में भी, वो तकवे में भी अच्छा है। अगर चाल चलन में अच्छा नहीं, तकवे में भी अच्छा है। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मुबारक, बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, वो कहते हैं हुस्नुल खुल्की बितलाक़तिल वजही व बज़लिल मारूफ़ी व कफ़िल अज़ा। यानी हुस्न अखलाक का मतलब है हर एक से मुस्कुराते हुए मिलो और हर एक के साथ एहसान करो और तकलीफ देने से तुम अपने आप को रोके रखो। यानी ये कोशिश करते रहो हमेशा कि तुम्हारी तरफ से किसी को भी तकलीफ ना हो। ये अच्छे अखलाक का माना वो मतलब है। चलिए मैं भी अच्छे अखलाक की अहमियत की तरफ आने की कोशिश करता हूँ। दुआ कीजिए कि ज़्यादा वक्त ना हो। अच्छे अखलाक की अहमियत का अंदाज़ा आप सिर्फ एक हदीस से लगा सकते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन सनद के साथ, जिसे इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में नकल फरमाया है।
آپ فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے صرف اور صرف، یہ صرف کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ اگر کوئی اہل علم ہے تو ذرا پہچانتے ہیں، ماں انا کے بعد ماں ہے نا، اس کی وجہ سے میں صرف اور صرف اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ مطلب اللہ کے رسول کی نبوت کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد کیا تھا؟ اچھے اخلاق کو پھیلانا۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر قدم پر اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ چاہے وہ مکہ کی وادیاں ہو، مدینہ کی گلیاں ہو، جنگ کا میدان ہو، طائف کا مقام ہو، آپ نے اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ نے عرش سے آیت نازل فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ سب سے اچھے اخلاق پر فائز ہیں۔ فرمایا نا اللہ نے اتنے اچھے اخلاق پر فائز تھے کہ جب طائف کے میدان میں آپ کے جسم پر پتھر پڑے تو اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، وہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ آج ہم تھپڑ چھوڑیے، گھور کر اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا آپ نے، آپ کا پورا بدن لہو لہان ہے، آپ کے جلدے لہو سے جمے ہوئے ہیں اور آپ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ اخلاق تھے کہ جسے دیکھ کر ایک شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اتنے اچھے اخلاق، اور ہم ہیں تھوڑا ایک منٹ بولتا ہوں پھر میرے ٹاپک پر آتا ہوں۔ ہمارے اخلاق ایسے ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے تنزلی کا شکار ہے کہ ہمارے بارے میں بھی ایک شاعر کہتا ہے میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، شہر عداوت کا مطلب دشمنی کا شہر، بسیرا مطلب رہنا، سٹیزن میں وہاں کا، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ اتنے گرے ہوئے اخلاق ہے ہمارے نبی کے اخلاق اتنے تھے، پتھر کھا کر دعا دینے والی ذات، اور ہمارے اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم ہمارے بازو میں جو نمازی کھڑا ہے اس کے بارے میں سجدے میں بھی برا سوچتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق خیر ہے۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھر اندازہ لگانا چاہیں اہمیت کیا ہے تو نماز اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ نے نماز کے متعلق کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی اور برائی سے روکنا اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ وہ نماز جو نمازی کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے اس نماز کی کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ اٹھا کر دیکھیے، اس کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، اے نبی مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کرو، ان کے دلوں کو صاف کرو۔ دل کی پاکی اور دل کی صفائی یہی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت دیکھنا ہو روزے کو دیکھیے، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے تم سے پہلے والے امتوں پر بھی فرض تھے، مقصد کیا ہے؟ تم متقی بن جاؤ۔ اور یحییٰ بن معاذ نے کیا کہا؟ آپ نے سنا نا، اصل اچھے اخلاق تقوی کی ہی صفت ہے، اور یہاں تقوی کا مقصد ہے مطلب اللہ چاہتا ہے روزہ رکھ کر تم اچھے اخلاق والے بنو۔ اسی لیے تو روزے کی حالت میں جھوٹ سے روکا گیا، اسی لیے روزے کی حالت میں رفث سے روکا گیا، سخط سے روکا گیا، لڑائی جھگڑے سے روکا گیا، گالی گلوچ سے روکا گیا۔ یعنی روزے کے فرضیت کا مقصد بھی اچھے اخلاق، اور وہ روزہ جو انسان کو ان برائیوں سے نہ روکے اس کی بھی اللہ کے پاس میں اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا نا اللہ کے رسول نے جو جھوٹ نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکے پیسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کو دیکھیے آپ، حج کی فرضیت میں بھی اچھے اخلاق کی اہمیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تم میں سے اگر کوئی حج اپنے اوپر فرض کر لے، مطلب اگر جانا چاہتا ہے حج کو تو حج جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رفث کام نہ کرے،
حدیث کی طرح، مطلب بیہودہ بات نہ کرے، ولا فسوق اور فسق و فجور گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال اور جنگ اور لڑائی جنگ حج میں نہ کرے۔ مطلب حج کی فرضیت کا مقصد بھی اخلاق ہے، وہ حج جو انسان کو ان چیزوں سے نہ روکے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں جو عمل کے طور پر ہم کو کرنا ہے، سارے ارکان اخلاق حسنہ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت۔ اتنا ہی نہیں، ایک چیز مجھے لگتا ہے بچ گئی ہے، وہ ہے قربانی۔ کہتے ہیں نا سال میں ایک مرتبہ بقرعید میں اس کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ وہاں بھی اللہ کو تمہارے قربانی کا گوشت خون کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس کی ہے؟ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ ہی سب سے اچھے اخلاق ہیں۔ چلیے اچھے اخلاق کی اہمیت ختم، ابھی اچھے اخلاق کی فضیلت بیان کر کے میں بات بھی ختم کر دیتا ہوں۔ اچھے اخلاق کی فضیلت، سب سے پہلی فضیلت دیکھیے، جو انسان اچھے اخلاق سے متصف ہوتا ہے، جو انسان اچھے اخلاق سے متصف ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اب اسے حدیث سے دلیل دینا پڑے گا۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، رواہ ابو داؤد، کہ تم میں ایمان کے اعتبار سے سب سے مکمل انسان وہ ہے، ایمان کے اعتبار سے یعنی تم میں سے اسی کا ایمان کامل اور مکمل ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی جس کے اخلاق اچھے نہ ہو اس کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری فضیلت اچھے اخلاق کی وہ یہ کہ اچھے اخلاق ہی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اچھے اخلاق ہی نیکی ہے۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہ رہے ہیں نا، نیکی کیوں کرتے ہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے، ترازو کو وزن کرنے کے لیے۔ اچھے اخلاق ہی نیکی۔ نواس بن سمعان ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا نیکی کسے کہتے ہیں، دوسرا گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اصل میں اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی اچھے اخلاق ہی نیکی ہے۔ اگر اچھے اخلاق کو نکالو تو انسان کے نام عمل میں سے نیکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دا اینڈ اچھے اخلاق کی نیکی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم ناپسند کرو کہ یہ بات لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بات کھٹک رہی سمجھو وہ گناہ ہے، اور تم یہ بات بھی پسند نہیں کر رہے، ارے میں کرنے کو تو کر لیا لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہونا، تو لوگ برا سوچیں گے، مطلب وہ گناہ ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق ہی نیکی ہے۔ تیسری حدیث، کوئی انسان اگر اچھے اخلاق سے متصف ہوتا ہے تو اچھے اخلاق کی فضیلت یہ ہے وہ انسان رات بھر سو کے عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے اور دن بھر کھا پی کے روزے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ سناؤ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ کہتی ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، رواہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ایک اچھے اخلاق سے متصف انسان رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ رات میں عبادت نہیں کیا، دن بھر روزہ نہیں رکھا، بس اس نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اچھے چال چلن کا مظاہرہ کیا۔ ذرا یوں دیکھیے، صبر اس کے اندر ہے، عدل اس کے اندر ہے، عفت اس کے اندر ہے، بہادری اس کے اندر ہے، اور جو ائمہ نے فرمایا وہ صفات اگر اس کے اندر ہیں، روزہ رکھے بغیر بھی روزے کا ثواب ملتا ہے، رات میں قیام کرے بغیر بھی قیام کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھی حدیث دیکھیے اچھے اخلاق کی فضیلت پر، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن مومن کے
नेकियों के तराजू में सबसे वजनी अमल अगर कोई है तो वो अच्छे अखलाक है। मतलब क्या इसका मैं बताऊं, अगर तराजू में आमाल तो ले जा रहे हैं और किसी के नेकियों के तराजू में अच्छे अखलाक नहीं है, अल्लाह की कसम उसके नेकियों का तराजू कभी वजनी नहीं हो सकता। अगर उसके नेकियों के तराजू को वजनी करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अच्छे अखलाक की जरूरत पड़ेगी। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी मोमिन के नेकियों के तराजू को वजनी, नेकियों के तराजू को वजनी करने वाली चीज है वो कौन सी है? सिर्फ अच्छे अखलाक। पांचवी हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नह क़ाल तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, बताइए अल्लाह के रसूल, इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली चीज कौन सी है? आपने फरमाया इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली चीज अच्छे अखलाक। और आपसे पूछा गया कि जहन्नम में सबसे ज्यादा दाखिल करने वाली चीज कौन सी है? तो आपने फरमाया मुंह और शर्मगा। एक मुंह और एक शर्मगा अगर किसी के काबू में नहीं है तो कभी भी उसके अखलाक अच्छे नहीं हो सकते हैं। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, वो कहते हैं आपने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है हदीस, सुनिए आपको भी सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं, अना ज़दीबुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का व बिबैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कदिबा व इन काना माज़िहा व बिबैतिन फी अअलल जन्नह लिमन हसना खुलुक़ा। रवाहु अबू दाऊद। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के सबसे निचले दर्जे की गारंटी लेता हूँ ऐसे इंसान के लिए जो लड़ाई झगड़ा छोड़ता है हक पर रहने के बावजूद, और ऐसे इंसान के लिए जन्नत के दरमियानी दर्जे की गारंटी देता हूँ जो झूठ को छोड़ता है खर्चे मजाक के तौर पर ही क्यों ना हो, और ऐसे इंसान के लिए जन्नत के सबसे आला दर्जे की गारंटी देता हूँ जो अच्छे अखलाक का मालिक होता है। यानी इंसान अगर अच्छे अखलाक का मालिक है तो जन्नत के सबसे आला दर्जे में जाएगा। एक और हदीस सुनिए, अच्छे अखलाक के फजीलत के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अखलाका। तुम्हें मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब, पसंदीदा और क़यामत के दिन मजलिस के एतबार से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो इंसान होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह के रसूल इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी आपकी बात मौजूद है। अल्लाह के रसूल कब्र में है, उसके बावजूद आपकी निगाह में, आपकी शख्सियत में, आपकी नजर में महबूब इंसान कौन है? जिसके अखलाक अच्छे हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के मैदान महशर में सबसे ज्यादा करीब कौन रहेगा? जिसके अखलाक अच्छे होंगे। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया, व अबअदकुम मिन्नी यौमल क़ियामा व इन अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी यौमल क़ियामा अस्सरसारून वल मुतशद्दिक़ून वल मुतफ़ैहिक़ून। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा दूर मेरे से और दुनिया के एतबार से मेरे सामने सबसे ज्यादा नापसंदीदा इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे ना हो। यानी वो इंसान जो सिर्फ बातें बनाता है, वो इंसान जो चीखो पुकार करता है, लड़ाई झगड़ा बात बात पर, और वो इंसान जो तकब्बुर से काम लेता है, वो इंसान कभी अच्छे अखलाक का मालिक नहीं होगा और वो इंसान अल्लाह के रसूल को कभी पसंद और महबूब नहीं होगा, और वो इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल की कभी करीब नहीं होगा। अल्लाह कितनी चीजों की वजह से? सिर्फ बात करता है, जोर जोर से चीख चीख कर हल्ला बोलता है, यानी तो तकब्बुर करता है। पता क्या चला? आखिरी पॉइंट,
پتہ کیا چلا؟ اچھے اخلاق سے اگر روکنے والی چیز کوئی ہے تو اللہ کے رسول کی آخری حدیث کیا بتاتی ہے؟ کون سی چیز اچھے اخلاق سے روک سکتی ہے؟ بتائیے ذرا، کون سی چیز انسان کو اچھے اخلاق سے روک سکتی ہے؟ تکبر، گھمنڈی، خود پسندی، انانیت اگر کسی کے اندر آ جائے وہ کبھی اچھے اخلاق سے متصف نہیں ہو سکتا. اور یہ تکبر، گھمنڈی، انانیت کسی بھی ذریعے سے آ سکتی ہے. علم، ہنر، رنگ روپ، حسب نسب، مال دولت، طاقت شہرت، عہدہ، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ سکتا ہے. اور اگر کسی کے اندر تکبر آ گیا، یقین مانیے کبھی زندگی کو اچھے اخلاق میں منتظم نہیں ہوگا. اور تکبر ایک ایسی چیز ہے، میں بات بتا کر ختم کر دوں، ایسی چیز ہے کہ کبھی انسان کو معلوم تک ہونے نہیں دیتی کہ میں متکبر ہوں، میں انانیت کا بیمار ہوں، میں گھمنڈی میں آ گیا، کبھی نہیں معلوم ہوتا. بہت بری بیماری ہے. یہ کیسی بیماری ہے پتہ ہے؟ جیسا کہ معاف کیجیے مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، ہوتا نہیں ہوگا لیکن سمجھنا پڑتا ہے، اسی لیے مثال دیتا ہوں. ولیمے کی دعوت کو بعض لوگ کھانے، بعض کیا دعوت میں تو سب لوگ جاتے ہیں. ایک فیملی گئی، دبا کر کھائی، اس میں عورتیں بھی ہماری ماں بہنیں ہوں گی، وہ بھی بیٹھ کر کھائی ہوں گی، ایک لڑکیاں بھی ہوں گی، وہ بھی دبا کے کھائی ہوں گی. صبح میں ان میں سے ایک لڑکی کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی. ماں نے کہا نظر لگ گئی میری بیٹی کو. اللہ اکبر. جبکہ نظر نہیں لگی، سب اچھے کپڑے پہنے تھے، آپ کے اکیلے بچے اچھے کپڑے نہیں پہنے تھے. اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور یہ بیماری پہچان میں نہیں آئی. اور اماں کیا سمجھ رہی؟ نظر لگ گئی میری بچی کو. نظر نہیں لگی، وہ کھانے کی وجہ سے بیمار. یہ تکبر بھی ویسی بیماری ہے. نہیں معلوم ہوتا انسان کو کہ میں متکبر ہو گیا ہوں، میں گھمنڈی والا ہو گیا ہوں. نہ قارون کو معلوم تھا، نہ نمرود کو معلوم تھا، نہ فرعون کو معلوم تھا، نہ ہی ابی بن خلف، نہ ابو لہب، نہ ابو جہل کو معلوم تھا. یہ بیماری معلوم ہی نہیں ہونے دی، اور سب کے سب کافر بدبخت ہو کر مرے. اور ان میں سے اکثر تو آگ کی جہنم کی آگ میں فیصلے سے پہلے بھی جل رہے ہیں. قارون دھس رہا ہے، نمرود جل رہا ہے، فرعون جل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تکبر کے، گھمنڈ کے مالک تھے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جانچیے ذرا کہ کہیں میں متکبر تو نہیں ہوا نا، تکبر والا تو نہیں ہوا نا، میرے اندر انانیت تو نہیں آ گئی. کیوں؟ اگر یہ آ گئی اخلاق حسنہ کا تالا بند، اور اگر اس کا تالا بند تو پھر کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. دعا کیجیے اللہ سے کہ پروردگار ہمیں تیری عبادت اور تیرے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اپنے چال چلن کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما، سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے ہم سب کو متصف ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عفت اور پاک دامنی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بہادر بنا، ہم سب کو عدل و انصاف کا مالک بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.